बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि कसूर में थाना खुड़ियाँ खास की पतंग फरोशों और पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बड़ी तादाद में पतंगें और दाती डोर बरामद। थाना खुड़ियाँ खास पुलिस के SHO आबिद महमूद चीने की सरबराही में मुसलसल कार्रवाइयाँ। कस्बा खुड़ियाँ खास में पतंग फरोशी और पतंगबाजी में मुलविस मुख्तलिफ मुलजमान के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज। मुलजमान के कब्जे से कसीर तादाद में पतंगें और दाती डोर बरामद। मुलजमान के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पतंगबाजी एक खूनी खेल है, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पतंगबाजी के खिलाफ स्पेशल मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। अवाम की आगाही के लिए बजरिया सोशल मीडिया और मसाजिद ऐलानात करवाए जा रहे हैं। इसके बावजूद खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद यानी पतंग उड़ाने वाले, बेचने और बनाने वाले सीधा जेल जाएंगे। ठहरी मिरवा खड़रा पुलिस चौकी इंचार्ज इमाम दीन सरों की दूसरी बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 चोर गिरफ्तार कर लिए। डाकू शहरी से असले के जोर पर मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन नकद रकम छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 डाकू को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन ने रवां साल दई इलाकों की तरक्की के लिए प्लान जारी कर दिया। मंसूबे में कौमी गजाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, दई सनतों को तरक्की देना और दई हुक्मरानी को बेहतर बनाना शामिल है। इस दौरान दई सनतों और रोजगार के मैकेनिज्म को मजीद मौसर बनाया जाएगा। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन ने रवां साल देही एहया को जामे तौर पर फरोग देने के लिए तरजीहात का खाका पेश कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक चीन ने जदीद कारी को फरोग देने के लिए ज़राअत की बुनियादों को मुसलसल मुस्तहकम करना और देही एहया को जामे तौर पर आगे बढ़ाना लाजिम है। ये दस्तावेज 6 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें कौमी गजाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, देही सनतों की तरक्की को बेहतर बनाना और देही हुक्मरानी को बेहतर बनाना शामिल है। दस्तावेज में कहा गया है कि देही इलाकों से मुतल्लिक कामों में रेड लाइन के 2 तकाज़ों गजाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और किसानों को दोबारा गुर्बत की दलदल में फंसने से बचाना नुमाया अहमियत के हामिल हैं। गुर्बत के खिलाफ कौमी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर 2012 से अब तक तकरीबन 100 मिलियन किसान गुर्बत से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। दस्तावेज के मुताबिक काबिल काश्त रकबे और खेतों को मुस्तहकम सतह पर रखना और बड़े पैमाने पर फी यूनिट पैदावार में इजाफा करना जरूरी है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि 2024 के लिए अनाज की पैदावार 650 मिलियन टन से बाला रहे। देही अमूल के हुकाम के नजदीक कौमी गजाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीन बनाने की कलीद यही है कि किसानों को अनाज उगाने के लिए मुतहर्रिक किया जाए और उन्हें लाजमी मराहत दी जाए। इस ज़मन में चीन की ये कोशिश भी है कि लोगों को गुर्बत में वापस जाने से रोकने और तरक्की पजीर सनतों और रोजगार के जरिए मदद को बेहतर बनाने के लिए निगरानी और इमदाद के मैकेनिज्म को मजीद मुअस्सर बनाया जाए। चीन की पॉलिसी साजी में ज़राअत और देही इलाकों को हमेशा नुमाया अहमियत हासिल रही है और इसी बुनियाद पर मजबूत मुआशी समाजी तरक्की को आगे बढ़ाया जा रहा है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। गम्बड़ के एक मकामी होटल में शहीद सहाफ़ी आशिक मंगी की 14वीं बरसी की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में बड़ी तादाद में सहाफ़ियों, अदीबों, शायरों समेत हर मकबे फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। शहीद सहाफ़ी आशिक अली मंगी को सुर्ख सलाम पेश किया गया। इस मौके पर बरसी की तकरीब में शरीक रहनुमाओं गुलाम हुसैन चंग और दीगर ने कहा है कि शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। शहीद सहाफ़ी आशिक मंगी ने हक सच की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाई। ज़ालिमों ने बेगुनाह सहाफ़ी आशिक मंगी को शहीद कर दिया। आखिर में दुआए मग़फ़िरत मांग की गई। ओकाड़ा में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। कार्रवाई फैसलाबाद रोड कैनाल में मुर्दा मुर्गियों के कलेक्शन पॉइंट पर की गई। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त शहर भर में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त तलब करके सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। सेहत दुश्मन अनासर को अवाम की सेहत से खिलवाड़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवाम को मुर्दार गोश्त खिलाने वाले अनासर की सरकूबी के लिए सख्त एक्शन लिया जाएगा। मकल्ली क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड में यौम तशक्कुर जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। बोले पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ होने की वजह से ठट्ठा नहीं आ सका। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में इंतखाबी मुहिम में शामिल था। ठट्ठा और सजावल इजरा के अवाम समेत सिंध के अवाम ने एक बार फिर वोट देकर अजीम तारीखी फतह हासिल की है, जिस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रहीम बियार खान में सदर चैम्बर मोहम्मद इकबाल हफीज की सरबराही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पहली साउथ पंजाब इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया,
جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بٹی اور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کیا۔ رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر محمد شکیل بٹی نے کہا ہے کہ چیمبر کی یہ بہترین کاوش ہے، ہمیشہ کی طرح اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس علاقے کے طلباء و طالبات کے لیے اہم قدم اٹھایا ہے۔ صدر چیمبر محمد اقبال حفیظ نے کہا ہے کہ پہلی دفعہ رحیم یار خان میں تعلیم کے حوالے سے گرینڈ ایکسپو منعقد کی گئی، جس کا مقصد طلباء و طالبات کو رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ جام صاحب میں ہیڈ چمرا روڈ پر علی بابا پیٹرول پمپ کے قریب موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ہوا۔ تصادم کے نتیجے میں جام صاحب کے نوائی گاؤں جڑو خان شہر کا رہائشی 12 سالہ زخمی ہو گیا۔ زخمی نثار شہر کو لوائقین ہسپتال لے جا رہے تھے کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، جبکہ پولیس نے ٹریکٹر ٹرالی اور ڈرائیور اعظم خان کو گرفتار کر کے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ حجرہ شاہ مقیم کے گاؤں بدری داس میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر 18 سالہ صفاق درندے نے 4 سالہ معصوم بچے کو فصلوں میں لے کر جا کر زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتی ہی ڈی پی او اکاڑا منصور امان باری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ مقامی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مقتول کی شناخت محمد وسیم کے نام سے ہوئی ہے۔ ڈیرہ الیار سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مسلم لیگ فنکشنل بلوچستان کے صوبائی صدر میر مشرف علی خان کھوسہ نے گوڈ مشرف علی خان کھوسہ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے کہا ہے کہ الیکشن 2024 جیسا الیکشن پاکستان کی تاریخ کے پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوا۔ جس طرح اس الیکشن میں ٹھپے لگوا کر جعلی شناختی کارڈ کا سرعام استعمال کر کے جس طرح سہولت کاری کر کے پولنگ سٹیشن کو حساس قرار دیا گیا تاکہ ووٹ کم پڑے اور ڈی آر اوز کی مدد سے نتائج بدل کر عوامی رائے کو یکسر بدل دیا گیا۔ فقیر چٹھل میر کے گاؤں کے ادیب علی مراد ڈاری کی جانب سے بٹائی اوطاق میں علمی، ثقافتی اور ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ادیبوں اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے کہا ہے کہ اوطاق سندھ کی قدیم اور عظیم ثقافت میں شامل ہیں۔ اس نفسہ نفسی کے دور میں ادیب علی مراد ڈاری کی تعمیر کردہ بٹائی اوطاق کو سندھ کی خوبصورت اوطاقوں میں شامل کرتے ہیں۔ خانبان میں مدرسہ عربیہ باب السلام محمدیہ میں سالانہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستار فضیلت حفاظ کرام کے حوالے سے شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جہاں مفتی علامہ مولانا صبغت اللہ جوگی اور علامہ مولانا عبد المجید سومرو نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر علماء اکرام نے خطاب لاجواب فرمایا اور علماء اکرام نے 5 طالب علم کو قرآن پاک حفظ کرنے پر ان کی دستار بندی کی۔ اس موقع پر علماء اکرام کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائیں، جس سے بچوں کی زندگیاں بھی روشن ہوتی ہیں اور روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ شہید اقبال لاڑ کے قتل کے خلاف سندھ کے آپاشی کارکنان کا آج بھی احتجاج جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں عمران قائم خانی کی اس رپورٹ میں۔ بہت اچھا دن ہو یا رات، وہ پورے سندھ کا جنرل سیکرٹری تھا۔ وہ جدھر بھی جو بھی مسئلہ ہمارے ایریگیشن کا، کسی بلڈر کا یا کسی داروغے کا یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، وہ اکیلے آتا تھا جاتا تھا، اس کا کوئی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اور یہ باقی جو یہ مسئلہ ہوا ہے دن دہاڑے، یہ تو پولیس کا انتظامیہ کا کام ہے کہ ان کا جو ہے ان کو پکڑے۔ انتظامیہ آپ لوگوں کا کہاں تک ساتھ دے رہی ہے؟ ہمارا انتظامیہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو قاتل ہے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے 3 4 5 دن ہو گئے جو انہوں نے کوئی سراغ نہیں لگایا ہے۔ ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ ایک آدمی بکری کی چوری میں جو چوری کرتا ہے اس کا بھی وہ جوابدار پکڑتے ہیں۔ اور یہ تو ہمارا سندھ کا بہت بڑا لیڈر تھا اور بہت کام والا ہے، اس سے مطلب ہم تعاون نہیں کرتے ہیں اور اس سے یہی مراد ہے کہ اس سے کوئی تعاون نہیں کرتے اور کوئی تحفظ بھی نہیں ہے۔ بد نظامی جو ہے وہ اپنے سندھ میں عروج پر ہے، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے قتل کا جوڈیشنل انکوائری کی جائے، میں تو یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ تاکہ خیرپور میرس کی تحصیل کوٹڑیجی میں 10 روز قبل اغوا کے بعد بے دردی سے قتل کیے جانے والے اسکول کے طالب علم علی رضا کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف مختلف شہروں میں ریلیاں نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات فدا حسین کو پانک سے۔
جی بالکل، خیرپور میرس کی تحصیل کوٹجی کے گاؤں علی بخش شاہجہانوں سے مبینہ طور پر اغوا کے بعد بے دردی سے قتل کیے جانے والے پہلی جماعت کے طالب علم 7 سالہ علی رضا حاجانوں کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف JWC کے مرکزی جنرل سیکرٹری شوکت نوناری کی سربراہی میں سورا چوک سے پریس کلب کوٹجی تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ جیسا کہ یہ جو بچے کا قتل ہوا ہے، بچے جو ہوتے ہیں وہ خوبصورت پھول ہوتے ہیں، وہ فرشتے ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہوتا، انہوں نے کبھی کسی کا کوئی جرم نہیں کیا ہوتا، کبھی کسی کا خون نہیں کیا بچے، لیکن اس بچے کو ایسی تو دردناک موت دی گئی، اس کو جو ہے کاٹ کر اس کے جو عضوا اور جو ہے اس کو تڑپا کے مارا گیا۔ یہ یا تو بہت گہری دشمنی لگتی ہے، یا ڈارک ویب کا قتل ہوتا ہے، یا جو ٹریفک ہے اس کا بھی اندازہ ہے۔ تو یہ جو بھی میٹر ہے، ہم پولیس کو کہتے ہیں کہ اصل قاتلوں کو سامنے لایا جائے، کاغذات ڈیٹ بتایا جائے، یا پھر ان لوگوں نے کیوں قتل کیا اس بچے کو، کیوں ایک ماں کی جھولی اجاڑ دی، کیوں پورے علاقے میں اتنا خوف کا ماحول جو ہے وہ بٹھایا گیا۔ تو آج ہم نے یہی 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ 1 ہفتے میں اگر قاتل گرفتار نہیں ہوئے تو ہم خیرپور میں SSP آفس کے آگے دھرنا لگائیں گے، اور اس کے بعد پوری سندھ میں اس احتجاج اور بھی پھیلائیں گے۔ آج کا جو یہ احتجاج ہے کوٹ شہر کا ایک 9 مولود بچہ علی رضا بے دردی سے قتل کیا گیا، جس کی گردن کاٹی گئی ہے، جس کے بازو کاٹے گئے ہیں، اور اس کے جسم سے دل اور گردے بھی غائب کر دیے گئے۔ اس وحشتناک عمل، اس دہشت گردی، اس گنڈا گردی کے خلاف آج سول سوسائٹی کے نمائندہ تنظیم JWC کے کال پہ آج کا یہ اسٹرائک ہے۔ ہمارا مطالبہ دیرینہ یہ ہے کہ سندھ سرکار، پولیس ڈپارٹمنٹ اور یہ ریاست ہر شہری کے جان مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ذمہ داری ہے اس کی۔ وہ عوام کے ٹیکسز سے سیلریز لیتے ہیں۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، ابھی تک حقیقی قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے یہ غفلت ہے کہ یہ بچہ اغوا ہو گیا، اغوا کے بعد قتل ہو گیا، پولیس نے کسی بھی قسم کا کوئی تعاون، کوئی کوآپریشن، کوئی کارکردگی نہیں دکھائی۔ اب بھی حقیقی قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف یہ جو آج کا احتجاج ہے وہ جاری ساری ہے۔ SSP صاحب کمیشن آفیسر ہے، اس کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے، اس کے سروسز کا سوال ہے، اس کی ذمہ داری کا سوال ہے کہ آخر وہ غفلت کیوں برت رہے ہیں اس پورے سارے معاملے میں۔ کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک قتل نہیں ہے، یہ ہمارے سماج میں انارکی پھیلا رہا ہے، ایک خوف کی فضا ہے پورے شہر میں۔ کوئی والد اپنے بچے کو باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں، اسکول بیچنے کے لیے تیار نہیں، مدرسے بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر یہ بربریت اور گنڈا گردی کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں، دیرینہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کہ وہ جوڈیشل کمیشن مقرر کریں، اس معاملے کی پوری انکوائری کروا کے، اور IG سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حقیقی قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور انویسٹیگیشن کا دائرہ ہے وہ وسیع کیا جائے۔ اور دیگر صورت ہم بات لوگ ان قاتلوں کو گرفتار تک پہنچانے تک ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ احتجاجی تحریک جو ہے جاری مطمئن نہیں ہے۔ 8 دن تک تو کسی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی، اب بھی فرضی طور پہ 2 بندے انہوں نے ظاہر کیے ہیں۔ ظاہر کرنے کے پیچھے نہ کوئی اعترافی بیان ہے، نہ ان سے کوئی چیز برآمدگی ہوئی ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہو کہ ہم نے کیسے قتل کیا، کس اوزار سے، کس ہتھیار سے قتل کیا، کوئی برآمدگی نہیں ہے۔ بس سامنے یہ فرنٹ پہ 2 بندے لا کے دیے کہ میں نے یہ گرفتار کیے ہیں، ان کا بھی رول دکھایا نہیں جا رہا کہ اس قتل میں ان کا رول کیا ہے، اسپیسیفک رول کیا ہے، کیونکہ میں ایک وکیل کے، میں پروفیشن کے لحاظ ایک وکیل ہوں، ہم اس معاملے کو پیچیدہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، قانونی حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اسپیسیفک رول دکھایا جائے کہ ان کا رول کتنا ہے، کیونکہ یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے، اس کے پیچھے ایک مخفی ٹیم ہے جن کے کچھ مقاصد ہے۔ جب تک وہ سب سامنے نہیں آتے تو اصل قاتل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ SSP صاحب ایک روایتی انداز میں 2 بندے سامنے لا کے اس نے کھڑے کر دیے ہیں، ہم اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، لہٰذا آج JWC نے الٹیمیٹم دیا ہے 8 دن کا۔ اگر انویسٹیگیشن کا دائرہ وسیع کر کے سب قاتلوں تک SSP صاحب پہنچتے ہیں تو ہم اس کو خراج تحسین پیش کریں گے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو عوام کے پاس احتجاج کرنے کا جمہوری آئینی بنیادی حق ہے، اور ہم اس اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے
कभी भी खामोश नहीं रहेंगे जब तक इस मकतूल के कातिलों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा। कोटी जी पुलिस है ना, ये सियासी है, ये अवाम की पुलिस नहीं है। ये इलेक्शन के 2 दिन पहले ये वाक़या हुआ है, मुश्किल हालात में असांजो साथ ॾिनो, उसने कोई भी उनकी हेल्प नहीं की, प्रोटोकॉल में रहे, उन्हें इंटेलिजेंस का एक जाल बिछाना था। आप देखें ये कितना बेदर्दी का कत्ल है, ये करबला का एक वाक़या है, उसका सर तन से जुदा है, उसके जिस्म के कोई औजार नहीं मिल रहे, कोई उसकी पार्ट्स ऑफ बॉडी का, और एरिया से वो लाश बरामद है। तो लापरवाही शामिल हो रही है। पेरेंट्स तो अपने बच्चे का कितना ख्याल करेंगे, कितना कर सकते हैं। बच्चा है भाई, जाएगा ट्यूशन पे जाएगा, स्कूल जाएगा, चौकीदार नहीं, ये जो जिम्मेदारी है पुलिस के ऊपर आती है। और पुलिस इसमें लोकल पुलिस के थानों पे लोकल पुलिस का होने की वजह से ये किसी भी चीज़ पे एक्शन नहीं लेते। इस लोकल पुलिस को कराची में शिफ्ट किया जाए या हैदराबाद और कराची की पुलिस हमारे कोटी में लाई जाए, जिस तरह पूरी लाई गई थी जहाँ पर केस आया था। उसके बाद आप देखो ये जो लोकल चाहे प्यार की दहशत है, ये चुप गए थे और अभी भी इस वाक़े का कोई सीरियस नोटिस नहीं ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये JWC की तरफ से आज एहतजाज रखा गया था कोर्ट बंगलों में, और हम जो है अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से भी इनके एहतजाज में हम आज इनके साथ हैं। और ये हमारा मसला भी है, सिर्फ JDC का नहीं है, हर उस माँ का है, हर उस बाप का है, हर उस भाई का है जो अपने बच्चों वाले हैं। और ये बहुत एक दर्दनाक हादसा हुआ है हमारे इलाके में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन पुलिस अपनी जो रिवायती सुस्ती होती है उसका उन्होंने वो बरकरार रखा हुआ है अपना रवैया, ऐसे नहीं होगा। और ये बहुत बड़े अलमनाक हादसा हमारे इलाके में एक रोनमा हुआ है। जब तक के अली रज़ा के कातलों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, चाहे JWC हो, चाहे अंजुमन ताजरान हो, चाहे अवामी हुकूक की जो तंजीमें हैं, वो एहतजाज अपना जारी रखें। वैसे तो ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि जैसे ही वो हुआ तो उसी तरह जैसे लोग आगे नहीं आते और जद्दोजहद नहीं करते तब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलता। और हम शौकत नूनारी साहब ने ये पहली बार नहीं, रानीपुर का केस था, या काफ़ी सारे मजलूमों की लिए उसने आवाज़ उठाया और उसने रिजल्ट निकाल के दिखाया है। इस जद्दोजहद में भी हम उसके साथ हैं। मैं बहैसियत चेयरमैन ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन सक्का डिवीज़न की चेयरमैन की हैसियत से इसके हर फैसले की हिमायत करता हूँ। और जो SSP ऑफिस के आगे उसने धरना 8 दिन के बाद अगर कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, उसने ऐलान किया है, तो हम उस धरने में भी उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं और उस धरने में उसके साथ होंगे अपनी पूरी कुव्वत के साथ। और हम SSP साहब को कहते हैं कि अगर आपको खुदारा अगर आप मेरिट पे ये काम नहीं कर सकते और ये फर्जी काम ना करें, अगर ये किया भी है तो अभी तक कोई उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, अगर रिज़ल्ट नहीं निकला 8 दिन के बाद हम शौकत साहब के साथ जहाँ पे भी वो धरना देगा हम उसके साथ रहेंगे। मुजाहिरीन की बातें आपने सुनी। मुजाहिरीन का यही मुतालबा है कि खैरपुर पुलिस का किरदार मशकूक रहा है, पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई है। अली रज़ा हजानो का कत्ल खैरपुर पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा रहा है। पुलिस मुलजमान के सामने बेबस होकर रह गई है। SSP खैरपुर फौरी तौर पर मुलजमान को गिरफ्तार करे और मकतूल अली रज़ा हजानो के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम। कराची में सच सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने महकमा सकाफत हुकूमत सिंध के ताउन से सचल गोड की शहीद बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी में महफिल मौसीकी और सालाना एवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात समेत इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
پروگرام کی صدارت سندھ کے معروف نامور شاعر عبدالغفار تبسم نے کی۔ تقریب میں ڈاکٹر شیرمان رانوی اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا ہے کہ عبدالوہاب سومرو نے ہمیشہ شعبے سے وابستہ آرٹسٹ کو ایوارڈ دیے جن کا اپنی دھرتی کے لیے بہت اچھا کام ہے، شوبز کی دنیا میں ایک بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ ہم ایوارڈ دینے پر سچ سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے بہت مشکور ہیں۔ سکران میں حسین آباد کالونی کی رہائشی غلام شبیر سومرو اور اس کے بیٹے سیف علی اور سہیل احمد سومرو اپنی برادری سمیت خادم حسین بھٹی کے خلاف سکران پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے کہا ہے کہ کچھ دن قبل خادم حسین بھٹی کے بیٹے نے ہمارے رکشے کے شیشے توڑے تھے، جس کی شکایت میں نے خادم حسین بھٹی سے کی، لیکن خادم حسین بھٹی میری شکایت سننے کے بجائے میرے اور میرے بیٹوں کے اوپر ڈنڈوں اور اینٹوں سے حملہ کر کے ہمیں زخمی کر دیا، جس کی میں نے سکران تھانے میں FIR بھی درج کروائی تھی، جس پر پولیس نے 2 جوابداروں کو گرفتار کیا تھا، لیکن اصل ملزم خادم حسین بھٹی کو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم پولیس کے اعلیٰ افسران سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ دیپال پور میں گزشتہ شب حاجی موسیٰ خان غوری کے ڈیرے پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سید علی کمران کرمانی کی جانب سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے امیدواران اور کارکنان اور معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکاء سے خطاب کیا، جبکہ تقریب کے میزبان سید محمد حیدر شاہ کرمانی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے کارکن ہیں، اپنی پارٹی کو کامیابی دلانے کے لیے جدوجہد کرنا ہر کارکن کا حق ہوتا ہے، مگر یہ سلسلہ الیکشن کے دنوں تک ہی رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کی وجہ سے اپنے ذاتی تعلقات کو ہرگز خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کھپرو شہر اور گردنوا میں بدامنی بڑھ گئی، آئے روز ڈکیتی اور چوریوں کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کھپرو شہر کی سگریٹ کمپنی کی وین کوبن سٹاپ پر اس وقت مسلح افراد نے لوٹ لیا۔ جب وصول کر کے کھپرو واپس آ رہے تھے، مسلح افراد 50,000 2 موبائل فون لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے، جبکہ اس گاؤں کے آس پاس میں ایک رات میں 5 چوریاں ہو رہی ہیں، جس میں چور قیمتی مال مویشی چوری کر کے لے جا رہے ہیں، جس پر کھپرو پولیس نے شہر میں امن قائم کرنے کے لیے فلیگ مارچ کیا اور مختلف راستوں پر سنیپ چیکنگ بھی کی ہے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف حاجی چودھری احسان اللہ مرحوم اور چودھری عبدالرحمان مرحوم کی 4تھی برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ چودھری سلمان کے بھائی حاجی چودھری احسان اللہ مرحوم اور چودھری عبدالرحمان مرحوم کے سال ثواب کے لیے 34 سالانہ عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، جس میں ثناء خان اعجاز اللہ قادری نے نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جبکہ معروف عالم دین مذہبی اسکالر علامہ مولانا کوکم نورانی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر کے حاضرین کے دل مول لیے۔ رحیم یار خان پریس کلب جمال الدین والی کے سالانہ انتخابات مکمل، اتفاق رائے سے محمود ثاقب سولنگی بلا مقابلہ صدر منتخب، محمد قاسم چانڈیو جنرل سیکرٹری منتخب۔ پریس کلب جمال الدین والی کا سالانہ اجلاس زیر صدارت رئیس محمد اجمل کے منعقد ہوا۔ اتفاق رائے سے A1 TV کے بیورو چیف محمود ثاقب سولنگی کو بلا مقابلہ صدر، محمد قاسم چانڈیو کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ جام عبد المالک لاڑ نے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نو منتخب صدر محمود ثاقب سولنگی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ پریس کلب جمال الدین والی ہمیشہ کی طرح علاقے کی فلاح و بہبود اور لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔